نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ لب کشائی کریں گے وہ ہے توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور استغفار کرنا، اس سے بخشش مانگنا، طلب کرنا، یہ توبہ کے معنی ہیں۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو توبہ کرو، میری طرف رجوع کرو۔ توبو یہ توبہ مصدر سے ماخذ ہے، توبہ مصدر جو ہے یہ اس کی ماخذ ہے اور یہ اس سے ماخوذ ہے۔ تو اللہ رب العالمین بندے کو یہ خطاب فرما رہا ہے کہ اے انسان، اے ایمان والے، اپنی رب کی طرف رجوع کر۔ کیوں مارا پھر رہا ہے؟ اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر، وہ کیسے پھر کرم فرماتا ہے۔ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبو یہ امر ہے، اور امر کبھی اباحت کے لیے آتا ہے، کبھی استباحت اور کبھی وجوب کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر امر جو ہے یہ وجوب کے لیے ہے۔ کیا معنی ہوگا کہ توبہ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ توبہ کرنا ہر ایک مسلمان پر، صاحب ایمان پر یہ واجب ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا سے تشریف لے گئے، وہ بھی توبہ و استغفار کی حالت میں۔ گو کہ انبیاء کی ذات بھی معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ کر رہی ہیں۔ تو اے انسان، تجھ پر بھی توبہ لازم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کا دیدار چاہتا ہے جو آدمی اللہ کا دیدار چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آدمی دیدار کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی کا دیدار کرنا پسند کرتا ہے۔ اب دوسری جانب جو اللہ کا دیدار پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دیدار بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ دو طرح کے شخص ہیں۔ اب ایک صاحب ایمان ہے اور ایک کافر ہے۔ صاحب ایمان آدمی اللہ کے دیدار کا ہر وقت مشتاق ہوتا ہے، اور اللہ بھی اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، بشرط ہے کہ وہ آدمی صاحب ایمان ہو کر رہے۔ ہاں، گناہوں کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا، خطا کا ہو جانا، یہ ایک انسان کی فطرت ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ فسق کے اندر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فاسق دو طرح کا ہے، ایک فاسق کافر ہے اور ایک فاسق فاجر ہے۔ فاسق کافر کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ انسان ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اور یہ آدمی اگر توبہ بھی کرتا ہے، جتنے گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری، یاری، بدکاری، جو بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس آدمی کی توبہ قبول کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آدمی مشرک ہے اور یہ فاسق کافر ہے۔ اور فاسق فاجر جو معصیت کی وجہ سے اپنے رب سے دور ہو گیا ہو، جو گناہوں کے باسباب اس کی ذات سے دور ہو گیا ہو،
خواہشات کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے یہ آدمی اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا ہو، اب اس نے زنا بھی کیا ہے، شراب بھی پی ہے، حرام خوری، بدکاری، سبھی جرم کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ آدمی اللہ کے ہاں سچے دل سے یہ توبہ کر لیتا ہے تو ایسے آدمی کی توبہ کی قبولیت کی امید ہو سکتی ہے، ایسے آدمی کی توبہ کی قبولیت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے، بہت کرم فرمانے والی ذات ہے۔ اے انسان، تو توبہ کر تو صحیح، دیکھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرم فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ایک رب کی ہی ذات ہے جو انسانوں کی توبہ قبول کرتی ہے، جو اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے والا انسان جب وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، جب وہ صدق سے سچے دل کے ساتھ وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اتنا وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا، اس سے جو بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا وہ اس کو ایک اس نے رجسٹر تیار کیا تھا، دفتر تیار کیا، وہ جو بھی اس سے گناہ ہوتا وہ اس کو لکھ لیتا تھا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، اگر اس نے کہیں چوری کی اسے لکھ لیا، اگر کسی کا گلہ کیا، غیبت کی، وہ لکھ لیا، جتنے بھی اس کے گناہ تھے وہ لکھتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے کوئی گناہ کیا اور لکھا نہ۔ دوسرے دن جب اسے یاد آیا وہ لکھنا چاہا، اس نے لکھنا چاہا تو اس نے اپنا دفتر کھولا۔ جب اس نے اپنا دفتر کھولا تو اس کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اے انسان، شب برات قریب ہے، اور تو بھی اپنے آپ کو اس اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر اور سچے دل سے اس سے معافی مانگ کے، یا اللہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، مہربانی فرما، کرم فرما، معاف فرما۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی تھا، اس کے پاس شراب تھی، اور اس نے دل کے اندر یہ نیت کر لی کہ اے اللہ آج عمر کے غضب سے مجھے بچا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ آج مجھے عمر کے غضب سے بچا لے۔ تو جب حضرت عمر وہاں تشریف لے گئے، پوچھا اے آدمی کیا ہے، بغل میں کیا چھپا رہا ہے؟ عرض کرتا حضور سرکہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں دکھا۔ جب وہ آدمی دکھانے لگا، اس نے وہ بوتل آپ کو پیش کی تو وہ واقعی سرکہ بن چکی تھی۔ اے انسان، اگر وہ خدا اس آدمی کی حالت تبدیل کر سکتا ہے، اس آدمی کا جو گناہ تھا اسے پوشیدہ رکھ سکتا ہے اور اس کو ختم کر سکتا ہے، تو اے انسان، وہ خدا تیرا کیوں نہیں کر سکتا؟ یقیناً تیرا بھی کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ضرور بھی ضرور کرے گا، بشرط یہ ہے کہ تو صدق دل سے، سچے دل سے، جس طرح کہ اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ آج کے بعد
میں شراب نہیں پیوں گا، میں تیری بارگاہ سے معافی چاہتا ہوں، آج مجھے عمر کے غضب سے بچا لے۔ تو آج اگر تو توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تیری بھی توبہ قبول فرما لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے میں چل رہا تھا، عشاء کی نماز کے بعد راستے میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ تو نے جرم کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے زنا کیا اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ آپ نے فرمایا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کے دل میں خیال آیا کہ میں کون ہوتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے فتویٰ دینے والا، چلو یہی بات حضور سے پوچھتے ہیں۔ آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک عورت نے مجھ سے یہ ماجرا بیان کیا ہے کہ اس نے زنا کیا اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور میں نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تو نے بہت غلط کیا ہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جب آدمی کوئی اپنا جرم قبول کرتا ہے، اپنے جرم کو سامنے رکھ کر اس کی بارگاہ سے وہ معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو ختم کر کے ان گناہوں کی جگہ پر نیکیاں ڈال دیتا ہے اس آدمی کے کھاتے میں۔ تو نے بہت برا کیا ہے، اے انسان، آج تو بھی سچے دل سے اس کی بارگاہ سے معافی طلب کر۔ شب برات قریب آ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے، اور میرے معزز سامعین حضرات خود بھی استغفار کریں، اس کی بارگاہ سے معافی طلب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی یاد رکھیں، اور اگر ہو سکے تو مجھ جیسے حقیر آدمی کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیجئے گا کہ آپ نیک لوگوں کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسے لعین کے بھی گناہ معاف فرما دیں۔